السلام علیکم، نیوز فرسٹ میں میں اعظم علی خان یوسف زئی۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالیں گے۔ تلنگانہ اور شہر حیدرآباد و سکندرآباد میں شدید بارش، کئی علاقے جھیل میں تبدیل، عوام کو ٹریفک مشکلات کا سامنا۔ رسول پورہ کار شو روم میں پھنسے ہوئے ورکرز کا ریسکیو آپریشن، 80 ورکرز اور اسٹاف ارکان شو روم میں پھنس گئے تھے۔ ای ڈی کا چھاپا سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ بھوپیش باگیل کی اڈانی معاملے پر آواز اٹھانے کی کوشش کو دبانے کی سازش کی گئی، کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کا الزام۔ ہند و پاک جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہند و پاک کے درمیان جنگ بندی کا دوبارہ کیا دعویٰ۔ فلسطینی مزاحمتی قوتیں غزہ میں دشمن اسرائیل کے خلاف طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ابو عبیدہ کا بیان، اسرائیل کے حملے میں مزید 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہر حیدرآباد میں کل دوپہر بعد سے زبردست بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل صبح کے اوقات سے ہی آسمان ابر آلود رہا تھا، لیکن شام کے وقت اچانک شدید بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اسکول سے گھر واپس ہونے والے بچوں کو بھی کافی مشکلات پیش آئیں۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر جمع پانی کی نکاسی کے لیے GHMC کے عملے کو متحرک دیکھا گیا ہے، جبکہ پانی میں کئی علاقوں میں پانی کے باعث پھنسے ہوئے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ کئی انڈر پاس پانی کی وجہ سے بھر گئے تھے اور ٹریفک جام رہا تھا۔ شہر کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی بھی شکایت مل رہی تھی۔ شہر حیدرآباد میں کل دوپہر سے شروع ہوئی بارش سے شہر کے تمام علاقوں میں کئی گھنٹوں تک سڑکوں پر پانی جمع رہا۔ 2 گھنٹوں سے زائد وقت تک کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع تھا۔ کئی نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی مکانات میں داخل ہو گیا تھا، جبکہ تجارتی علاقے بھی کچھ گھنٹوں کے لیے زیر آب آ گئے تھے۔ کل کی بارشوں کے دوران GHMC اور ہائیڈرا کے اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی نکاسی کرتے دیکھے گئے، لیکن متعلقہ محکمہ جات کو ٹریفک بحال کرنے میں کئی گھنٹوں کی جدوجہد بھی کرنی پڑی تھی۔ شہر بھر میں کل شہر پورا جھیل میں تبدیل نظر آیا۔ نشیبی علاقے خاص طور پر زیر آب آ گئے تھے، سڑکوں پر ٹریفک جام رہا۔ تلنگانہ کے اضلاع میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تلنگانہ سمیت دونوں شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں کئی دنوں سے شدید گرمی کی وجہ سے شہری کافی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ بارش کے بعد اچانک موسم تبدیل اور خوشگوار ہو گیا تھا۔ کل بارش سے وقار آباد سمیت راجندر نگر، مادھے پور، گچی باؤلی، کوکٹ پلی، اپل، ناچارم کے علاوہ پرانے شہر میں بھی بارش سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام دیکھا گیا تھا۔ شیخ پیٹ، ٹولی چوکی، گولکنڈا، مہدی پٹنم، مانساہب ٹینک کے علاوہ سماجی گوڑا، خیرت آباد، لکڑی کا پل اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی آمد و رفت میں بھی خلل پڑا تھا۔ کئی علاقوں میں کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں لوگوں کو پھنسا دیکھا گیا۔ گھنٹوں لوگ بارش کے رکنے کا انتظار کرتے رہے اور ٹریفک کے مسائل کا بھی سامنا رہا ہے۔ اچانک بارش نے پورے شہر کو جھیل میں تبدیل کر دیا تھا۔ پرانے شہر کے علاقوں یعنی کہ ایدی بازار، رین بازار، تالاب کٹا، ناگا باؤلی اور مولا کا چھلا، معین باغ اور دیگر علاقوں میں بھی پانی جمع ہونے کی شکایتیں ملی ہیں۔
ملک پیٹ بجاج شو روم میں پانی داخل ہونے کا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملک پیٹ کے دیگر علاقوں میں بارش کا اندازہ لگایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق شہر میں سب سے زیادہ بارش ماریڈی پلی میں ریکارڈ کی گئی، جہاں جملہ 114.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ بوئن پلی میں وارڈ آفس حدود میں 113.5 ملی میٹر بارش درج کی گئی تھی۔ ناچارہ میں 101 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک پیٹ میں 98.5 ملی میٹر جبکہ سکندرآباد میں 97.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بندلا گڑا چندرائن گٹا میں 96.5 ملی میٹر جبکہ سنتوش نگر میں 92.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ حیدرآباد کے یعنی کہ رسول پورہ علاقے کے پائے گاہ کالونی ومان نگر میں شدید بارش کے سبب علاقہ جلد تھل بن گیا تھا۔ موسلادھار بارش کے نتیجے میں سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ اس دوران ایک مشہور کار شو روم میں تقریباً 4 فٹ تک پانی داخل ہو گیا، جس سے وہاں کام کرنے والے تقریباً 30 ورکرز اور ایک اندازے کے مطابق 80 ورکرز اور اسٹاف ممبران اندر پھنس گئے۔ متاثرہ افراد نے موبائل فون کے ذریعے مدد کی اپیل کی، جس پر GHMC فائر بریگیڈ ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ امدادی اہلکاروں نے پانی میں پھنسے افراد کو باہر نکالا۔ شہر کے دیگر علاقوں جیسے بیگم پیٹ، سکندرآباد، بوئن پلی، مشیرآباد میں بھی بارش کے باعث پانی جمع ہونے سے ٹریفک بری طرح متاثر رہا۔ GHMC حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں، خاص طور پر نچلے علاقوں، نشیبے علاقوں میں رہنے والے افراد چوکس رہیں۔ واضح ہے کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں تک مزید بارش کی پیش قیاسی کی ہے، جس کے پیش نظر ہنگامی ٹیموں کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق شو روم میں موجود کئی قیمتی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پائے گاہ کالونی کے مقامی افراد کا کہنا ہے ہر بارش میں علاقہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی تھی۔ مقامی عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نالوں کی صفائی اور نکاسی آب کے لیے مؤثر انتظامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کی صورتحال نہ پیدا ہو سکے، عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو شو روم میں پھنسے ہوئے لوگوں کو تقریباً 80 افراد کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں کل سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی مقامات پر مسلسل بارش سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور دونوں شہروں میں بھی آج بارش سے کئی علاقوں میں برقی سربراہی متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ تیز ہوائیں رہی ہیں۔ گھنے بادل، گھن گرج اور چمک کے ساتھ بارش کو موسم کی سب سے تیز بارش قرار دیا جا رہا ہے، جو کل شب ہوئی، کل دن بھر جاری رہی۔ کل شام سے لے کر جاری رہنے والی بارش کو سب سے تیز بارش کا موسم کی سب سے تیز بارش قرار دی جا رہی ہے۔ بیشتر اضلاع میں آئندہ 4 ایام یعنی 4 دنوں تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش قیاسی کی جا رہی ہے۔ اس دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست بھر میں ہونے والی بارش کے تناظر میں چوکس رہنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔ GHMC، HMDA، واٹر ورکس، برقی اور پولیس عہدیداروں کو چوکسی اختیار کرتے ہوئے
ایک دوسرے سے تال میل کرتے ہوئے کام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ SDRF، NDRF اور ہائیڈرا کی ٹیموں کو حکم دیا گیا ہے کہ عوام کی شکایتوں پر فوری مدد کرنے کو پہنچ جائیں۔ حیدرآباد کے چندرائن گٹا علاقے میں جمعے کی شام ہوئی شدید بارش کے بعد سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF گروپ سینٹر کی حفاظتی دیوار منہدم ہو گئی تھی، اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار وہاں سے گزر رہی تھی۔ دیوار کا ایک بڑا حصہ سڑک پر آ گرا، لیکن خوش قسمتی سے کار سوار وقت پر رک گیا، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد کے مطابق اگر کار کچھ لمحے پہلے وہاں سے گزرتی تو جانی نقصان کا خدشہ بھی تھا، اور واقعے کی اطلاع کے مطابق متعلقہ حکام کو دے دی گئی ہے واقعے کی اطلاع، اور مزید بارش کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے پنجا گٹا میٹرو اسٹیشن کے قریب آج صبح ایک تیز رفتار لاری الٹ گئی، جس کے بعد سڑک سے مربوط کئی سڑکوں پر شدید ٹریفک جام رہا ہے۔ یہ حادثہ آج صبح تقریباً 5:30 بجے اس وقت پیش آیا جب امیر پیٹ سے خیرت آباد کی جانب جا رہی لاری سڑک کے ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی تھی، اور اس کے بعد وہ الٹ گئی۔ تیز رفتاری حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ لاری میں کیڑے مار دوا پیسٹی سائڈ کی کھیپ تھی، اور یہ سڑک پر بکھر گئی اور سڑک کے دونوں جانب کی لائنیں بند ہو گئیں۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور اور کلینر کو معمولی چوٹیں آئی ہیں اور وہ محفوظ ہیں۔ حادثے کے بعد سڑک پر پھیلے ملبے اور سامان کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک ٹریفک کی روانی متاثر رہی ہے، اور اطلاع ملتے ہی پنجا گٹا پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور کرین کی مدد سے کلیئرنس آپریشن انجام دیا گیا ہے۔ شہر بھر میں کل سے جاری موسلا دھار بارش سے عنبر پیٹ میں واقع بدکما کنٹا بھی لبالب بھر گیا ہے۔ ہائیڈرا کی جانب سے بدکما کنٹے کی بحالی کے لیے کئی اقدامات کیے گئے تھے۔ کنٹے کے اطراف واقع غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا تھا، جس سے بدکما کنٹے کے آبی سوتے بحال ہو گئے۔ گزشتہ 2 دنوں سے جاری بارش نے جملہ 5 ایکڑ کی اراضی پر پھیلے ہوئے اس تالاب کو بھر دیا ہے۔ تالاب کے جھرنے ابل پڑے ہیں۔ اس طرح ہائیڈرا حکام نے بڑی خوشی سے اس ٹینک پر بدکما کنٹے کی پہلی سالگرہ منائی، یعنی کہ مسرت کا اظہار کیا ہے۔ کنٹے کے اطراف بسی آبادیاں بھی بہت خوش نظر آ رہی تھیں، کیونکہ بارش کے بعد سیلابی پانی تیزی سے بدکما کنٹے میں داخل ہو رہا تھا، بستیوں میں نہیں رک رہا تھا۔ اس منظر سے مقامی افراد بھی خوش ہو گئے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ بارش کا پانی قریبی سڑکوں اور کالونیوں کو جھیل میں تبدیل کر دیتا تھا، جس سے مقامی عوام پریشان تھے، لیکن اب سیلابی پانی براہ راست ٹینک میں داخل ہو رہا ہے۔ ہائیڈرا کے حکام کا کہنا ہے کہ بدکما کنٹا اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹینک کی بحالی کا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آنے والے دنوں میں شہر اور اطراف شہر کے مزید ٹینکس اور تالابوں کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر ریل اشونی وشنو آج ورنگل کا دورہ کریں گے۔ دورے کے دوران اشونی وشنو قاضی پیٹ میں زیر تعمیر ریلوے مینوفیکچرنگ یونٹ کی جاری کاموں کا بھی معائنہ کریں گے۔ اس دورے کے دوران مرکزی وزیر کے ہمراہ مرکزی وزیر کشن ریڈی بھی ہوں گے۔ دونوں مرکزی وزراء قاضی پیٹ میں زیر تعمیر مینوفیکچرنگ یونٹ کے کاموں کا جائزہ لیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ 70% سے زائد یونٹ کا تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے۔ توقع ہے کہ اگلے سال سے اس یونٹ میں ریلوے کوچز کی تیاری کا کام شروع ہو جائے گا۔ تلنگانہ ACB نے ضلع منچریال کے بیلم پلی لیبر آفس میں تعینات اسسٹنٹ لیبر آفیسر سکنیا اور مددگار راجیشوری کو 30,000 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ شکایت کنندہ نے الزام لگایا تھا کہ خاتون آفیسرز اس کے مرحوم شوہر کی قدرتی موت کے
کلیم اور تجہیز و تکفین اخراجات کے فائل کو منظوری کے لیے اعلیٰ حکام تک پہنچنے کے لیے رشوت طلبی کر رہے تھے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ راجیشوری نے یہ غیر قانونی رقم سکنیا کی ہدایت پر وصول کیا اور راجیشوری کے پاس دفتر میں کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ شکایت ملنے کے بعد اے سی بی نے ایک منصوبہ بند کارروائی انجام دی اور دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ دونوں خواتین کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ چھتیس گڑھ کے جنگلات کو اڈانی گروپ کے حوالے کرنے کے خلاف آواز اٹھانے سے روکنے کے لیے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش باگھیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باگھیل اسمبلی اجلاس میں یہی مسئلہ اٹھانے والے تھے، اس لیے ای ڈی نے ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی، ان کے بیٹے چیتنیا باگھیل کو گرفتار کر لیا۔ پرینکا نے الزام عائد کیا کہ پیسہ قانون اور نیشنل گرین ٹریبیونل اور نیشنل گرین ٹریبیونل NGT کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چھتیس گڑھ کے جنگلات تباہ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ پچھلے 11 برسوں میں ملک بخوبی سمجھ چکا ہے، عوام کی آواز کو دبانے اور اپوزیشن کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ سب طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لیکن ان ہتھ کنڈوں سے نہ سچ دبے گا نہ اپوزیشن ڈرے گا۔ انہوں نے مزید کہا، کانگریس کا ہر کارکن بھوپیش باگھیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ای ڈی نے چیتنیا باگھیل کو مبینہ 2161 کروڑ روپے کے شراب گھوٹالے میں منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا۔ رائے پور کی خصوصی عدالت نے انہیں 5 دن کی ای ڈی حراست میں بھیج دیا۔ ای ڈی کا دعویٰ ہے کہ چیتنیا نے اس گھوٹالے کے ذریعے تقریباً 1000 کروڑ روپے کی غیر قانونی دولت کو مختلف طریقے سے چھپایا ہے، جن میں 13 کروڑ روپے براہ راست ان کے پاس گئے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ طیارے ہندوستان کے تھے۔ کشمیر کے پہلگام میں اپریل میں نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا، دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس میں 26 افراد مارے گئے تھے۔ حملے کے بعد امریکہ نے پہلگام واقعے کی مذمت کی تھی مگر پاکستان کا نام نہیں لیا، اور ہندوستان کے طیاروں کو مار گرائے جانے کی خبروں پر کوئی تبصرہ ہندوستان نے نہیں کیا ہے، لیکن ٹرمپ نے ہندوستان کا نام گنوائے بغیر یا نام بتائے بغیر کہا ہے کہ 5 طیارے اس جنگ کے دوران گرائے گئے ہیں۔ تاہم اب امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن ارکان کانگریس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان نے ہندوستان کے 5 طیارے مار گرائے، تاہم یہ کہا کہ حقیقت میں 5 طیارے مار گرائے گئے تھے۔ انہوں نے اس معاملے کی تفصیل نہیں بتائی، بس کہا کہ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی تھی، تاہم انہوں نے اس جنگ کو رکوا دی۔ حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے صہیونی جارحیت، فلسطینی مزاحمت، خطے کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی قوتیں قابض صہیونی دشمن کے خلاف طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ابو عبیدہ نے واضح کیا کہ آج 4 ماہ مکمل ہو چکے ہیں جب صہیونی دشمن نے جنوری میں مزاحمت کے ساتھ طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کی، ثالثوں اور دنیا کو دھوکہ دیا، نام نہاد فتح کے سراب میں دوبارہ سے غزہ پر نازی طرز کی جارحیت مسلط کی۔ انہوں نے کہا، دشمن نے ان 4 مہینوں میں اپنی درندگی کا نشانہ صرف عام شہریوں، بچوں کو، خواتین کو بنایا، منظم طور پر رہائشی علاقوں، محلوں، شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ یہ حملہ صرف زمین پر نہیں بلکہ انسانیت پر حملہ ہے۔ ابو عبیدہ نے فلسطینی عوام اور مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ 21 مہینے پہاڑوں جیسے عزم اور انبیاء جیسے صبر کا استعارہ بن چکے ہیں۔ قوم نے بے مثال قربانیاں دے کر مزاحمت کی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران قابض صہیونیوں کو صرف رسوائی اور شرمندگی نصیب ہوئی ہے، جبکہ بہت سے عرب اور مسلمان حکمرانوں نے شرمناک طور پر خاموشی اختیار کی تھی۔ البتہ چند سچے مجاہد، مظلوم اقوام اور دنیا کے انصاف پسند انسان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑے رہے۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ غزہ کے باشندوں نے انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ ابو عبیدہ نے دشمن کی حالیہ فوجی کارروائی اور عربات جدون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ توراتی اساطیر کا سہارا لے کر اپنی نسلی اور نازی سوچ کو تقدس کا رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ صرف ناپاک عزائم رکھنے والی کمزور بزدل فوج کی طرف سے معصوموں کے خلاف انتقامی کارروائی ہے۔
قابض اسرائیل کی درندگی رکنے کا نام نہیں رہ رہی ہے اور جمعہ کی صبح رفح کے شمالی علاقے میں قابض فوج نے امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں کو براہ راست نشانہ بناتے ہوئے ایک اور خون ریز قتل عام کیا ہے۔ نتیجے میں کم سے کم 29 افراد شہید ہو گئے ہیں، درجنوں شدید زخمی بتائے گئے۔ یہ افسوسناک سانحہ غزہ کے جنوبی شہر رفح کے علاقے میں پیش آیا، جہاں سینکڑوں شہری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ملنے والی امداد کے منتظر تھے۔ قابض اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر براہ راست گولہ باری کر دی ہے اور تازہ اطلاعات کے مطابق 29 شہادتیں ہوئی، جو اب بڑھ کر کے 41 تک پہنچ گئی ہیں، اور یہ تمام امدادی مراکز کے قریب امداد کا انتظار کر رہے نہتے لوگوں پر فائرنگ کے نتیجے میں پیش آئی ہے۔ نتیجے میں 5 معصوم جانیں چلی گئیں، اس کے بعد بڑھتے یہ تعداد بتائی جا رہی ہے 41 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ قتل عام کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ امداد کے منتظر فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کا یہ سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے۔ سال 2025 کے 27 مئی سے شروع ہونے والے اسرائیل امریکی مشترکہ نام نہاد امدادی منصوبہ بندی فاؤنڈیشن، جو غزہ فاؤنڈیشن کے زیر نگرانی چلائی جا رہی ہے، در حقیقت قابض اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی کے ایک اور ہتھیار میں بدل چکی ہے۔ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں افراد کو جان بوجھ کر شہید کیا جا رہا ہے، اور اب تازہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان سینٹرز پر کھڑے ہوئے امداد کے منتظر نہت پر جو فائرنگ کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں 41 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ مملکت شام میں فرقہ وارانہ جھڑپوں میں ایک ہفتے میں تقریباً 600 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شامی ستارات کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں بدو اور دروز جنگجوؤں کے درمیان مہلک فرقہ وارانہ جھڑپوں کو روکنے کے لیے ایک نئی فورس تعینات کی جائے گی۔ شام کے عبوری صدر احمد الشرا کے دفتر نے سویدا شہر کے قریب نئی جھڑپوں کی اطلاعات کے درمیان تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے، اور اتوار سے شروع ہونے والی پرتشدد جھڑپوں میں اب تک تقریباً 600 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے میں تعینات حکومتی فوجیوں پر مقامی باشندوں نے دروز شہریوں کو قتل کرنے اور ماورائے عدالت ہلاکتوں کا الزام یہ لگایا ہے، لیکن حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دروز قبیلے اسرائیل کی مدد سے مقامی فورسز پر حملے کر رہے ہیں، اور اسی دوران اسرائیل نے شام میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے تاکہ فوجی سویدا صوبے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ترکی میں امریکی سفیر نے کہا کہ اسرائیل اور شام نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں امریکی سفیر نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور شرا نے ایک ایسی جنگ بندی پر اتفاق کیا جس سے شام کے ہمسایہ ممالک ترکی اور اردن کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ کے مشرقی لاس اینجلس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ایک تربیتی مرکز میں دھماکے کے نتیجے میں 3 افسران ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ دھماکہ صبح 7:30 بجے اکیڈمی ٹریننگ میں ہوا، جہاں شیرف کے خصوصی انفورسمنٹ بیورو اور بم اسکواڈ سمیت آتش گیر مواد سے متعلق شعبہ موجود ہے۔ دھماکے کی اصل وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی، تاہم لاس اینجلس کاؤنٹی نے اس ایک آئسولیٹڈ واقعہ قرار دیا ہے۔ اس واقعے میں مزید کوئی زخمی نہیں ہوا، اور دھماکے میں مرنے والے تینوں افسران ماہر اور تجربہ کار تھے، جنہوں نے محکمے میں 19 سے 33 سال تک خدمات انجام دی تھی۔ حکام نے ہلاک ہونے والے افسران کے نام ظاہر نہیں کیے کیونکہ ان کے اہل خانہ کو پہلے اطلاع دینا ضروری سمجھا گیا۔ تینوں افسران کے آتش گیر مواد سے متعلق شعبے میں تعینات بتائے گئے ہیں۔ آخر میں ہیڈ لائن سے ایک مرتبہ پھر۔ تلنگانہ اور شہر حیدرآباد سکندرآباد میں شدید بارش، کئی علاقے جھیل میں تبدیل، عوام کو ٹریفک مشکلات کا سامنا۔ رسول پورہ کار شو روم میں پھنسے ہوئے ورکرز کا ریسکیو آپریشن، 80 ورکرز اور اسٹاف ارکان شو روم میں پھنس گئے۔ ای ڈی کا چھاپا سیاسی ہتھ کنڈا ہے، بھوپیش باگھیل کے اڈانی معاملے پر آواز اٹھانے کی کوشش کو دبانے کی سازش کی گئی ہے، کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کا الزام۔
ہندو پاک جنگ کے دوران 5 طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ طیارے کس کے تھے نہیں بتایا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ہندو پاک کے درمیان جنگ بندی کا دوبارہ کیا دعویٰ۔ فلسطین کی مزاحمتی قوتیں غزہ میں دشمن اسرائیل کے خلاف طویل اور تھکا دینے والی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ابو عبیدہ کا بیان، اسرائیل کے تازہ حملوں میں 41 فلسطینی شہید۔ نیوز فرسٹ میں بس اتنا ہی۔ اعظم علی خان یوسف زئی کو دیں اجازت، خدا حافظ۔